بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. شہر اقتدار کا سیاسی موسم کافی بھونچال زدہ ہے اور بہت تیز ہوائیں، طوفان، باد و باراں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. نظر نہیں آ رہی لیکن بہت زیادہ سراسیمگی ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ ایک فیصلہ، پریشر ہے اور خواہش اور حکم. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم صاحبہ کی خواہش، نواز شریف صاحب کا حکم، اور اس پہ عمل درآمد کیا جائے نہ کیا جائے. تقسیم ہے، ساری ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی تقسیم ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی تقسیم ہے، لیکن فیصلہ، الٹیمیٹ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن ہماری اطلاع کے مطابق جو اس وقت اسلام آباد میں جو آثار نظر آ رہے ہیں، جو ماحول بنا ہوا ہے، جو ایک سراسیمگی ہے، خاموشی ہے، سناٹا ہے، اور شہر اقتدار کی جو پاور کوریڈورز ہیں وہاں پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے، پر اسراریت پائی جاتی ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک تھوڑا سا گمگو کی کیفیت ہے. لیکن جو نظر آ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ساری تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے. اور ان کو کس کیس میں گرفتار کرنا ہے، پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کیس ہے ان کے لیے، اسی میں ان کو گرفتار کرنا مقصود ہے، اور اس کی ریزن بھی اس کی میں بتا دوں، کیونکہ اس میں صرف القادر ٹرسٹ ہے. اس میں صرف گرفتار کرنا اس لیے گرفتار کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آج یعنی کہ کل 13 تاریخ کو اگر گرفتار کرتے ہیں تو 13 تاریخ سے 13 جولائی سے 13 اگست تک ایک مہینے کا ان کا فزیکل ریمانڈ پہ وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. نیب والے، نیب اپنے پاس رکھ سکتا ہے. ایک مہینہ گزر جائے گا، اس کے بعد ایک مہینہ مزید اس کو لنگر آن کیا جائے گا. 2 مہینے تک عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا پلان ہے کہ ان کو 2 مہینے بند رکھا جائے. اور اس طریقے سے جو جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے اگلے مہینے، سپٹمبر میں، اگلے مہینے نہیں بلکہ سپٹمبر کی 16 تاریخ کو ریٹائر ہو جائیں گے. اس طریقے سے 2 مہینے پورے ہو جائیں گے. تو 2 مہینے تک اس کے بعد پھر جسٹس قاضی فائزہ صاحب آ جائیں گے. وہ ان کو پھر باہر مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف حاصل کرنا. لہٰذا 10 اگست کو 9-10 اگست کو اسمبلی توڑنے کی بات ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے ایک مہینہ اور گزر جائے گا. الیکشن کمپین عمران خان صاحب نہیں چلا سکیں گے. پاکستان تحریک انصاف اور ان کے وکلا جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری، رہائی، ضمانتیں اسی پہ گزر جائیں گے. ان کا ورکرز بھی پریشان رہے گا، کیوس رہے گا، ان کا سپورٹر بھی پریشان رہے گا، ٹکٹ ہولڈرز پریشان ہو جائیں گے. پتہ نہیں عمران خان نے ریلیز ہونا ہے نہیں ہونا، پتہ نہیں وہ نااہل نہ ہو جائیں. اس طریقے سے یہ سارے کام، یہ کیوس پیدا کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی پلاننگ جو کی ہے، اسٹریٹجی یہی پلان کیا گیا. لیکن اب ایک اور بات بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس دوران ایک ان کو ڈر لگا ہوا ہے، عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور اس دوران اگر سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی پٹیشن چلی جاتی ہے 184(3) کے تحت، اور اس پٹیشن کو ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کیا پھر عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا؟ اور اگر ایسی صورت میں یہ سارے کا سارا فلاپ ہو گیا اور سیٹ بیک آ گیا اور بیک فائر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک دھڑکا لگا ہوا ہے پوری کی پوری اس وقت حکومتی مشینری کو، حکومت کو، 14-15 جماعتی حکمراں اتحاد، ریاستی ادارے، حکومتی ادارے، سب کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ اگر یہ ٹیک اپ ہو گیا اور عالمی پریشر آ گیا، کہ عالمی دباؤ آ جاتا ہے کہ جناب یہ تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ تو طے نہیں ہوا تھا، کیونکہ آئی ایم ایف کو بھی تو یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں نا کہ انتخابات فری فیئر ہوں گے. اور پھر یورپی یونین جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے پورے کا پورا وہ دیکھ رہی ہے، آبزرو کر رہی ہے، وہ ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہے، اعداد و شمار اکٹھے کر رہی ہے. اس کو ہم کیا جواب دیں گے؟ آئی ایم ایف کو کیا جواب دیں گے؟ اور جن ملکوں کو ضمانتیں دی ہوئی ہیں ان ملکوں کو کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے گو مگو کی کیفیت موجود ہے کہ القادر ٹرسٹ میں گرفتار کیا جائے. اور دوسرا جو چیز نظر آئی ہمیں آج کے دن، اس میں ایک اور جو ہے اپرچونٹی اویل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیوں نہ اس کیس میں گرفتار کر لیا جائے، اور اس میں گرفتار نہ کیا جائے بلکہ جلدی جلدی سزا سنا دی جائے. اس کی ریزن بڑی کلیئر ہے، توشہ خانہ کیس ہے. توشہ خانہ کیس میں سماعت جو ہوئی آج، اچھا اس میں بتا دوں کہ ٹرائل کورٹ میں پینڈنگ چل رہی ہے اور وہاں پہ عمران خان صاحب اپیئر نہیں ہو رہے، اور ان کے وکیل گئے، خواجہ حارث صاحب بھی آج نہیں جا سکے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن پڑی ہے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کی عدالت میں اور بھی مقدمات ہیں. 3 دن سے مسلسل وہ ڈی لسٹ ہو رہا ہے کیس، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ اپیئر نہیں ہو رہے.
چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ علیل ہیں، علالت کی وجہ سے وہ آ نہیں پا رہے، اور اس لیے وہ جب آ نہیں پا رہے تو ان کا کیس جو عمران خان صاحب کے کیسز ڈی لسٹ ہو جاتے ہیں، وہ کسی اور کو ریفر بھی نہیں کیا جا رہا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ارجنٹ کیسز جو ہیں بالعموم جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ریفر کر دیتے ہیں کہ فلاں عدالت میں یا فلاں آنریبل جج جو ہے وہ سن لیں گے۔ اچھا، وہ ریفر بھی نہیں کر رہے اور خود بھی نہیں آ رہے، خود بھی علیل ہیں، تو اس سے مزید جو کیا سرائیاں ہیں اس وقت شہر اقتدار میں، دارالحکومت میں، اور بھی اس میں کانسپریسی اور بھی اس میں تقویت مل رہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں وہ اس کیس کو خود بھی نہیں سن پا رہے اور کسی کو ریفر بھی نہیں کر رہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ اب کل اس کی سماعت ہونا تھی دوبارہ سے، لیکن جو اب نئی کاز لسٹ جاری کی گئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نئی کاز لسٹ جاری کی ہے کل کے لیے، آنے والے دن کے لیے، یعنی 13 تاریخ کے لیے، تو اس میں جو اپیل ہے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کی، وہ اپیل سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کی گئی، شامل ہی نہیں کی گئی، کیونکہ اعتراض عائد کیا گیا تھا، اعتراض کے ساتھ اپیل سننی جانی تھی، لیکن عمران خان صاحب کی یہ اپیل اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر تھی، اس کو بھی ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے، اور چیف جسٹس عامر فاروق کے چھٹی ہونے پر وجہ سے آج بھی سماعت نہیں ہو سکی اور کل بھی اس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ ہے، اور اس کو کیوں نہیں سنا جا رہا، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ مریم صاحبہ کی خواہش، نواز شریف صاحب کا حکم، اور شہباز شریف صاحب بھی میدان میں آ چکے ہیں، جاوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنس آ چکی ہے، وہ مسلسل الزام عائد کر رہے ہیں کہ سہولت کاری ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو، سہولت کاری ہو رہی ہے، ابھی بھی سہولت کاری ہو رہی ہے، ان کو سزائیں کیوں نہیں دی جا رہی، ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا، 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ ابھی تک باہر کیوں ہے، مرکزی ملزمان ابھی تک باہر کیوں ہیں، وہ ایک شور و غوغا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں، مریم صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے لیے لابنگ کر رہے ہیں، اور وہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے، اور ابھی تک وہ نہ ہی پاکستان پہنچے ہیں، نہ ہی دبئی پہنچے ہیں، اور نہ ہی لندن پہنچے ہیں، وہ اپنے جوڑ توڑ میں مصروف ہیں اور تگ و دو کر رہے ہیں۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی اپنی جگہ پہ تگ و دو کر رہی ہے، شہباز شریف صاحب اپنے لیے، اپنی قبولیت کے لیے مسلسل خوش آمدیں بھی کر رہے ہیں، چاپلوسیاں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بس سب کچھ لے لیں، تمام محکمے، تمام وزارتیں، سب کچھ لے لیں، مجھے صرف وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھنے دیں، میں آرام سے بیٹھوں گا، جو فائل آئے گی، جو حکم ہوگا اس کے اکارڈنگلی میں سائن کر دیا کروں گا، باقی آنیاں جانیاں میری یہاں لگی رہیں گی، تو آنیاں جانیاں ان کی دیکھتے رہیں گے ہم۔ تو بہرحال یہ اس وقت ہو رہا ہے۔ اب جو ٹرائل، یہ تو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک، اب آتے ہیں ٹرائل کورٹ میں توشہ خانہ۔ اب یہ توشہ خانہ کے ارد گرد ساری پالیٹکس ہو رہی ہے۔ توشہ خانہ میں آج ہوا یہ کہ جب اپیئر ہوئے جج صاحب کی عدالت میں، تو وہاں پہ موجود نہیں تھے خواجہ حارث صاحب، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب بھی آج استثناء کی درخواست ہے، آپ ان کو سن لیں، اور سننے کے بعد آپ فیصلہ کریں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ہے، تو اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست ہے اس کا بھی انتظار کر لیا جائے۔ اب وہاں پہ کچھ تلخی ہوتی ہے، وہ تلخی یہ ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں شیر افضل مروت، وہ عدالت میں آئے اور ان کا جج صاحب سے تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، اور انہوں نے کہا کہ جج صاحب نے کہا کہ ہم آج آپ کی کوئی بات نہیں سن رہے، کل دیکھا جائے گا۔ عدالت نے پوچھا، اور انہوں نے جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ بھئی کدھر ہے ملزم کیوں نہیں آ رہا؟ تو ملزم نہیں آ رہے تھے، تو عمران خان صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ ملزم کیوں نہیں آ رہا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ عدالت کو جھگڑے اور چلانے کا کوئی حق نہیں، شیر افضل مروت نے کہا، آپ اس طرح نہیں کر سکتے، ہم آپ کی کوئی بات نہیں سن سکتے، جج صاحب نے کہا، کل دیکھا جائے گا، آپ اس طرح نہیں کر سکتے، شیر افضل نے کہا، عدالت کو جھگڑے اور چلانے کا کوئی حق نہیں ہے، شیر افضل نے کہا، لگتا ہے آپ کو جھگڑے کے لیے لایا گیا ہے، جج صاحب نے کہا، اگر میں کہوں کہ آپ کو لایا گیا ہے، شیر افضل نے جواباً کہا، تو آپ وکیل ہیں، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کے رویے کی وجہ سے چیئرمین پی ٹی آئی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کے رویے کی وجہ سے میں عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیتا ہوں۔ بیرسٹر گوہر پھر آئے اس دوران، انہوں نے شیر افضل مروت کو کورٹ روم سے باہر جانے کے لیے بات کی، اور پھر سماعت جو ہے وہ کل صبح 11 بجے تک ملتوی کر دی گئی، اور جج صاحب نے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ والا جو جملہ بولا تھا وہ واپس لے لیا، اور حاضری سے استثناء کی درخواست آج کے لیے منظور کر لی،
اور عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو کل ذاتی حیثیت میں دوبارہ طلب کر لیا۔ اس سے پہلے جو ہوا جی وہ یہ تھا کہ وکیل تھے نیاز اللہ نیازی، وہ کمرہ عدالت میں پیش ہوئے توشہ خانہ کیس میں، اور جج صاحب نے پوچھا کہ ملزم کدھر ہے؟ جج ہمایوں دلاور نے پوچھا، اور عمران خان صاحب کی استثناء کی درخواست ہم دائر کر رہے ہیں، نیازی صاحب نے وکیل نے بتایا۔ توشہ خانہ کیس کے دونوں گواہان عدالت میں پہنچ چکے ہیں، اور چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں ان کے وکیل کی جانب سے 2 دن سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی۔ تو جج صاحب نے کہا کہ آپ کرمنل وکیل ہیں اور 7 ماہ سے کیس التوا کا شکار ہے، اور کبھی ایسا دیکھا ہے کہ 7 ماہ سے جو کیس ہے وہ چل رہا ہو اور ملزم ایک بار صرف عدالت آیا ہو؟ تو اس پہ ہائی کورٹ، انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ درخواست دائر کی بنیاد پر آج حاضری سے استثناء منظوری کی یہ درخواست استدعا کی ہے، یہ منظور کر لیں۔ اور جج صاحب نے کہا کہ چلیں آج میں منظور کر لیتا ہوں، لیکن مجھے 11:30 بجے تک ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی ہے اس کی کاپی جو ہے وہ مجھے دیں۔ اور یہ سماعت سے پہلے ہوا اور وقفے سے پہلے، اور اس کے بعد جب وقفہ ہوا تو اس کے بعد پھر مروت صاحب کی اور شیر افضل صاحب کی اور ان کی جج صاحب کی جھگڑا ہو گیا۔ تو یہ توشہ خانہ آپ کو بتا دوں کہ توشہ خانہ وہ ہے جس میں سابق صدر زرداری صاحب کا ریفرنس واپس ہو چکا ہے، سابق وزیر اعظم گیلانی صاحب کا ریفرنس واپس ہو چکا ہے، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا ریفرنس واپس ہو چکا ہے، اور ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ ریکارڈ مانگ رہی ہے، اور توشہ خانہ کا 1990 سے 2001 تک کا ریکارڈ غائب ہو چکا ہے، یعنی کہ چوری ہو چکا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کو ریکارڈ نہیں دیا جا رہا، اور 90 سے 2001 کا جو ریکارڈ ہے اس میں 2 ٹینور پیپلز پارٹی کے ہیں اور 2 ٹینور نواز شریف صاحب کے ہیں، یہ ٹوٹل ہے، اور 99 سے 2001 تک کا جنرل مشرف صاحب کا ٹینور ہے۔ تو یہ 3 جو ہیں ادوار کے جو پورے کا پورا توشہ خانہ کا ریکارڈ ہے وہ سارا غائب کر دیا گیا۔ ان شارٹ یہ کہ اب فیصلہ اس بات پہ سوئی پھنسی ہوئی ہے کہ جناب کس مسئلے پہ عمران خان صاحب کو کیسے گرفتار کیا جائے، اور اس کی ریزن ہے ایک تو نیب والا ہے، وہ بھی آج ہے 13 تاریخ ہے، اور آج ہی یہ بھی فائل کر دیا گیا ہے، اور آج ہی توشہ خانہ بھی فکس ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ڈی لسٹ ہوا ہے وہ ایک الارمنگ بھی ہے، اور تھوڑی سی اسمیل بھی آ رہی ہے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کی ریزن ہے کہ عدلیہ پہ شدید ترین دباؤ ہے، عدلیہ پہ اس وقت شدید ترین دباؤ ہے کہ کسی بھی طریقے سے عدلیہ کے ذریعے ہم عمران خان صاحب کو گرفتار کریں اور عدالت کے حکم پہ گرفتار کریں، کیونکہ پہلے جس طریقے سے ان کو اغوا کیا گیا تھا، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اغوا کہا ہے اور غیر قانونی ان کو کہا کہ غیر قانونی طور پہ ان کو اٹھایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، کھڑکیاں دروازے توڑ کے اور لوگوں کو زخمی کر کے، وکیلوں کو زخمی کر کے، تو اس کا ریئیکشن بھی ہم نے دیکھ لیا تھا، اور سپریم کورٹ اس ایکٹ کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ تو اب حکومت جو ہے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملبہ بھی ہم عدلیہ پہ ڈالیں تاکہ عدلیہ کے ذریعے ہی یہ سارا کام ہو۔ تو بہرحال کھیل دلچسپ اور دلچسپ مرحلے میں پالیٹکس آ چکی ہے۔ آج کا دن امپورٹنٹ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔